اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، سیاست تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، الیکشن لڑنے کے ارادے بھی رکھتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو سیاستدان بہت کم ہیں لیکن خدمت گار ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کا تعلق ایک یونیورسل غزن آباد کی ایک سیاسی گھرانے سے بھی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ سیاسی گھرانہ کم ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے سے بہت سے اہم کردار کے مالک ہیں۔ ان کا تعلق یونیورسل غزن آباد کی انتہائی اہم سیاسی و سماجی گھرانے خان فیملی سے ہے۔ یونیورسل غزن آباد کے گرد و نواح میں جہاں بھی دیکھیں ان کی خدمات کے نشانات موجود ہیں۔ جہاں بھی جس جگہ بھی سرکاری کام کے لیے، فلاحی کام کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو تمام لوگوں کا، پوری یوسی کا بلکہ پورے علاقے کی نظر ان کی طرف لگ جاتی ہے کہ کب خان فیملی کا کوئی سپوت اٹھے گا اور اپنے لیے، ہمارے لیے، اس فلاحی کام کے لیے، سرکاری کام کے لیے جگہ کے عطیے کا اعلان کرے گا۔ ان کی خدمات، ان کی طرف سے، اس پوری فیملی کی طرف سے عطیات کی گئی زمینوں کا اگر جائزہ لیا جائے یا الگ الگ نام لیے جائیں، اس کے لیے ٹوٹل پورا ایک آدھا گھنٹہ چاہیے۔ ان کے اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس فیملی کو اتنی زیادہ ہمت و توفیق دے رکھی ہے کہ ہر فلاحی کام کے لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے، خاص کر کے میں یونیورسل غزن آباد کے بارے سے بات کروں گا کہ جس جگہ بھی دیکھیں، کوئی سرکاری دفاتر بننا ہو، کوئی مدرسہ بننا ہو، یونین کوسل بنی ہو، تو جناب یہ زمین عطیہ کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے جو زمینیں سرکاری اور فلاحی کاموں کے لیے عطیات کی ہیں، انتہائی قیمتی زمین ہے، ان کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے، ہزاروں میں کسی بھی زمین کی قیمت نہیں ہے۔ اور جہاں بھی انہوں نے جگہ دی ہے 10 کنال، 15 کنال، 20 کنال، 2 کنال، اس سے اوپر والی زمینیں دی ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات غزن فاؤنڈیشن کے نائب صدر، انتہائی محترم سیاسی و سماجی شخصیت خان عثمان سر کرا رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ غزن فاؤنڈیشن کے بنانے کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ خان عثمان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان خان صاحب، ماشاءاللہ آپ کی فیملی کی قربانیاں تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور اسی والے سے آپ نے ماشاءاللہ ایک غزن فاؤنڈیشن کا ادارہ بھی بنا رکھا ہے، تو اسی والے سے آپ سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے فاؤنڈیشن کا نام غزن فاؤنڈیشن رکھا ہے، غزن کسی کے نام پر رکھا ہے آپ نے، یا غزن فاؤنڈیشن کا نام رکھنے کی وجوہات کیا ہیں، یا کس کے سامنے رکھ کر یہ نام رکھا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو میرے دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ غزن فاؤنڈیشن نام کیوں رکھا ہے۔ غزن خان جو تھے میرے پردادا تھے، جی جی ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ لیں یعنی آپ کو جو خدمات آپ کر رہے ہیں، جو یعنی کہ آپ کو یہ سب کچھ وراثت میں ملا ہے؟ جی وراثت، بے شک وراثت میں ملا ہے۔ ہماری یہ چھٹی نسل ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پردادا غزن خان، اچھا، انہی کے نام پہ ہمارا موضع ہے، اچھا، انہی کے نام پہ ہم یونین کونسل غزن آباد ہے، جی جی، تو انہی کے نام پہ ہم نے ٹرسٹ بنائی ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ خان عثمان صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ غزن فاؤنڈیشن کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی؟ سر یہ 2009 میں۔ اچھا، 2009 میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو خان صاحب، غزن فاؤنڈیشن کے بانی رہنما کون ہیں؟ سر بانی آپ کہہ سکتے ہیں میرے تایا، اچھا، مرحوم خان قمر خان صاحب، سابقہ ناظم، اچھا، یہ ان کے سائے میں بنی ہے۔ اچھا، تو اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ میرے چچا، اللہ پاک ان کو زندگی دے، اچھا، خان گل نذیر خان، اچھا، تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا۔ اچھا، تو دوسرے میرے چچا طارق خان، اچھا، اچھا، تو ان کا بہت بڑا کردار ہے اس فاؤنڈیشن کو بنانے میں اور اس کو چلانے میں۔ زبردست۔ محترم خان عثمان صاحب، غزن فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر یہ ضرورت ہم نے جب دیکھا اپنے دائیں بائیں اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں، اچھا، غریب لوگ، لاچار لوگ، تو ہم نے اپنا حصہ ڈالنا چاہا۔ اچھا، چلیں تھوڑا سا ہم ایک قطرہ ہی صحیح، جی، پر لوگوں کے لیے کچھ خدمات۔ صحیح بات ہے، ماشاءاللہ۔ خان عثمان صاحب، اس وقت اس فاؤنڈیشن کے کل ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ ممبران کی تعداد آئی تھنک 15 سے 20 ہے۔ 15 سے 20 ہے۔ تو یہ جو آپ کے ممبران ہیں،
ان کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے یا باہر سے؟ نہیں، ہم سارے فیملی سے، فیملی خان سے۔ فیملی سے جتنے بھی ہیں، وہ صدر ہیں میرے بڑے بھائی، اچھا گروپ کیپٹن اجاز خان، اچھا ماشاء اللہ۔ تو جنرل سیکرٹری میرے کزن یا ماموں کا بیٹا ہے فاروق سیاب خان، فاروق ان کا بہت بڑا ایک رول ہے زبردست اس میں۔ تو اس فاؤنڈیشن کو بنانے میں آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ سر یہ کہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا، زبردست لوگوں کا دکھ میں ساتھ دینا، ہم اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ ایک یہ آئیڈیا آیا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میری یوسی میں ہی رہتے ہیں، ہر گاؤں میں آپ دیکھیں کہ 7-8 لوگ اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ دیا ہوتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم نے ایک یہ بنیاد رکھی ہے کہ لوگ بھی ہمیں دیکھ کے یہ شروع کریں۔ شروع کر رہے ہیں۔ اصل میں زبردست۔ بات یہ ہے کہ اپنے گاؤں میں وہ 7-8 لوگ صرف اپنے گاؤں کو ہی دیکھ لینا، جی جی تو جی۔ میرے خیال میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، ماشاء اللہ اور سب کی ماشاء اللہ، مدد بھی ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ناظرین، جس طرح خان عثمان صاحب نے بتایا کہ ہم نے غزن فاؤنڈیشن کی بنیاد صرف اس لیے رکھی، ہم تو خدمت تو دکھ انسان کی پہلی بھی کر رہے تھے، ہم غریب افراد کی مدد پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن یہ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ یہ لوگ دیکھ کر ہماری تقلید کریں۔ اور جب جس طرح انہوں نے بہت سنہری بات فرمائی کہ اگر ایک گاؤں میں 5-7 بندے اکٹھے ہو جائیں اور وہ تھوڑا سا بھی اپنا حصہ ڈالیں، خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تو گاؤں میں کوئی بھی شخص غریب نہیں رہے گا۔ ماشاءاللہ یہ بات ان کی بہت سنہری الفاظ میں آپ نے سنی ہے۔ خان عثمان صاحب، آپ اس فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ کیسے اور کہاں سے اکٹھے کرتے ہیں؟ سر فی الحال تو ہم ماشاء اللہ ابھی تو باہر سے ہمیں ضرورت نہیں پڑی، اچھا، تو ہماری فیملی، یعنی فیملی سے اکٹھے پوری کر رہے فیملی ہیں؟ اللہ پاک، جس میں ہمارے مین جو ڈونر ہیں وہ یو کے سے میرے چچا طارق خان، گل نذیر خان، اور پاکستان میں اجاز خان، میرے دادا ایکس ڈپٹی کمشنر زمورت خان، ماشاء اللہ۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ہمارے لیے جو تھوڑا ہے، جو زیادہ ہے، ہمارے لیے سارے عزت کے قابل ہیں۔ جب آپ کو کسی کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہم نے کرنا ہے، انجام دینا ہے، تو کیا آپ سب ممبران کو آگاہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے اتنے رقم کی ضرورت ہے، تو پھر وہ سب اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ میٹنگ کال کر لیتے ہیں، جی۔ سارے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا، تو اللہ کا شکر ہے، کوئی ایجنڈا پیش کرتے ہیں، بھائی یہ کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، جی جی تو اللہ پاک کا شکر ہے، سارے ایک پیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی جی تو اللہ پاک ہمیں توفیق دیتے ہیں، جی جی۔ اور ہم کام پایا تکمیل تک پہنچے۔ خان عثمان صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت خان فیملی کے کون کون کے سپوت کس کس جگہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ مین جو چند کے نام بتا دیں۔ ایک تو میرے دادا ہیں، میں نے جی آپ کو بتایا، جی جی سابق ڈپٹی کمشنر، جی جی ریٹائر ہو گئے، زمورت خان ہیں۔ جی جی زبردست۔ ایک بھائی ہیں بڑے، وہ جج بھی رہ چکے ہیں، ریل خان صاحب، جی جی وہ بھی، تو سارے مختلف اس فاؤنڈیشن کے حساب سے نا، سارے جو ہیں ایک پیج پہ ہیں۔ زبردست۔ کچھ جو یو کے میں ہے، میرے چچا ہو گئے، پھپھو کے بیٹے، کزن ہو جی گئے، جی۔ سارے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ہر سر کبھی ایسا موقع بھی آیا یا آتا ہے کہ آپ کوئی پلان پیش کرتے ہیں کہ یار ہم نے فلاں اسکول میں کوئی خدمات یونیفارم دینا ہے، کوئی کمرہ بنانا ہے، کیا اس پر سبھی ممبران متفق ہو جاتے ہیں فیملی کے، یا کوئی اعتراض بھی کرتا ہے؟ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کام کے لیے سب دوڑ کے اور خوشی سے کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء جو اللہ۔ اپنے، میں کہتا ہوں نا، میں بھی ہوں یا کوئی بھی، وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے جی حصہ ڈالنے کی کوشش زبردست کرتے ماشاء ہیں۔ اللہ۔ خان عثمان صاحب، آپ کا غزن فاؤنڈیشن اس وقت کون کون سے شعبوں میں، مثلا کیسے کیسے کس کس حوالے سے خدمات، اسکول یونیفارم کے حوالے سے، بیواؤں کے حوالے سے، یا دیگر کن کن شعبوں میں خدمات انجام دے رہا ہے؟ کچھ فیملیز ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے پاس لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے، جی جی تو اس لحاظ سے ہم سراؤنڈنگ ایریا میں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو قریب ہے جی اس جی۔ کو دیکھا جائے، اسلام میں بھی ایسے ہی ہے، زبردست۔ یہ نہیں کہ پاس والا بک ہے اور آپ جا کے پنڈی میں کسی کو ڈونیشن دے رہے ہیں، تو وہ نہیں لگتی۔ صحیح بات۔ تو ہم پاس میں دیکھ رہے ہیں، اسکول یونیفارمز وغیرہ آپ نے خود بتا دیا ہے، جی باقی کوئی رمضان پیکیج ہیں، جی باقی کوئی بچے آگے پڑھنا چاہیں جی تو ان کی ہم کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اور توفیق دے، اور سبھی کل کوئی پڑھ جائے، کچھ بن جائے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ محترم خان عثمان صاحب، آپ جو یہ خدمات کا سلسلہ ہے، یہ یوسی غزن آباد تک محدود ہے یا آپ اپنی یوسی سے باہر بھی خدمات کا سلسلہ یہ چلا رہے ہیں؟ آپ کو اشفاق بھائی بہتر پتہ ہے، کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں زیادہ یوسی گف لگتی ہے، اچھا
یہ آپ بہتر جانتے صحیح ہیں، بات کیونکہ باغ بوٹا ہو گیا، صحیح اوپر ڈیرا خالصہ ڈیری، تو ہم نے یہ کبھی کنسیپٹ نہیں رکھا یار کہ یہ ہمارے یو سی سے باہر ہیں، کہ یہ صحیح نہیں، جہاں بھی ضرورت جہاں محسوس ضرورت کرتے ہیں پیش آپ. ہوئی ہم نے وہ پہلے دیکھا کہ زبردست ماشاء ہمارے اللہ. قریب پہ کون ہے۔ تو آپ کو ان خدمات کے حوالے سے عام لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے، سب سے بڑی بات لوگ دل سے دعا دیتے ہیں، ماشاء اللہ. دلی سکون ملتا ہے۔ یعنی آپ اس کام کے پیچھے آپ کی جو مزدوری ہے، جس کے کام کو آپ مزدوری سمجھتے ہیں، وہ غریبوں کی دعا ہے. یہ دعا ہے، اور اپنی اور اپنے باپ دادا با اجداد کی جی آخرت سیدھی ہو رہی ہے۔ زبردست ماشاء اللہ. لوگ اپنے کاموں کے لیے ڈائریکٹ آپ سے بھی رابطے کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں، اگر پاسبل ہو جہاں تک تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، جی تو انشاءاللہ آگے بھی اگر کسی کو ہم نے خالی نہیں لوٹایا، زبردست. کام ہونا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جی جی لیکن ہم ان کے ساتھ چلیں، جی. آگے خدا پاک کی ذات ہے۔ محترم خان عثمان صاحب، جب کبھی بھی میں چیزوں کا گواہ ہوں، جب بھی کبھی بھی کسی سرکاری فلائی یا کسی دینی یا مذہبی والے سے کسی بھی جگہ ضرورت پڑتی ہے، تو یو سی میں یا ہمارے علاقہ میں اور بھی بہت سارے سیاسی لوگ موجود ہیں، سیاسی گھرانے موجود ہیں، لیکن کوئی بھی قربانی کے لیے، کوئی بھی عطیات کے لیے سامنے نہیں آتا ہے. تو ماشاءاللہ خان فیملی کیوں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتی ہے؟ جی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کسی فیملی کو، کسی انسان کو چن لیتا ہے، جی جی اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرو۔ شاید اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا جی کہ ہم کبھی بھی پوری یو سی میں جتنی دفعہ بھی گورنمنٹ کو کسی فلائی ادارے، ہاسپیٹل، یو سی زراعت کا آفس، محکمہ مال، ٹیکنیکل آفس، اسکول کے لیے کچھ بھی ضرورت ہوا تو اللہ پاک کا شکر ہے سب سے پہلے ہم نے ڈونیشن دی۔ بہت اچھی بات ہے. محترم خان صاحب، ویسے ماشاءاللہ جو آپ عطیات دے چکے ہیں، آپ زمینیں دے چکے ہیں، بے شمار مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی ان سے واقف ہوں، ان کا گننا تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ مین بتا سکتے ہیں ہمارے سننے والوں کو اس وقت مین پر جگہ آپ نے کون کچھ جگہ عطیات سر کی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو میرے بڑے تایا خان گلزادہ خان، جی جی انہوں نے ایک بہت اچھا درس بنایا ہوا ہے تقریباً 2000 یا 2001 میں، جی جی وہ مین کلر سیدھا روڈ پہ اور 4 کنال پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو تو مزید توفیق جہاں دے. سے 100-120 بچیاں ماشاءاللہ حفظ کر کے جا بھی چکی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا. صدقہ وہ تو دوسری ہے غزن یونین کونسل غزن آباد، جی جی وہ بھی مین روڈ پہ ہے، آپ ماشاءاللہ. کو بہت پتہ ہے۔ بہت قیمتی زمین ہے، بہت قیمتی زمین ہے. تیسری یہ آپ کے پاس آپ کی روڈ پہ چیک پوسٹ پہ ہم نے 13 کنال 19 مرلے، جی جی اس میں جنازہ گاہ، زراعت کا آفس، محکمہ مال، ماشاءاللہ کے آر ایل کی چیک پوسٹ، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جی اور اسکول کے لیے۔ ماشاءاللہ. مطلب خان سبحان اس بات مجھے کسی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جو اس وقت تو شہباز سے نوتھیا روڈ پر ایک چیک پوسٹ ہے کے آر ایل والوں کی، جی اس جی کے پاس ایک پرائمری اسکول تھا جو اب ماشاءاللہ مڈل ہو گیا ہے. جی جی بے شک۔ تو سننے میں آیا کہ آپ وہاں پر کچھ کام کروا رہے ہیں، تو وہ کام کون سے تفصیل بتا سکتے ہیں آپ؟ سر جی وہ میں نہیں کروا رہا بلکہ میری پوری فیملی کا فیملی کروا رہے ہیں ماشاء پوری، اللہ. میں صرف دیکھ بھال جی. کر رہا ہوں، اچھا اچھا. میری پوری فیملی کا بہت بہت سپورٹ ہے میرے ساتھ، ماشاء اللہ ماشاء ساری اللہ. فیملی میرے بیک پہ تو کھڑی ہے۔ اسکول میں اس وقت آپ جو سہولیات گورنمنٹ کو دینی چاہیے تھی وہ خان فیملی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کیا کیا کام کروا سر رہے ہیں؟ آپ کبھی وزٹ کریں ہمارے اسکول میں، وہاں آپ کو پتہ لگے کہ جتنی سہولیات ہمارے اسکول میں ہیں جی وہ یہاں کسی اسکول میں بھی نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. خان سمار صاحب، آئندہ غزن فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کے کیا پلان ہیں؟ آئندہ آپ کیا کچھ کرنے کے ارادے رکھتے ہیں؟ سر یہ اللہ پاک نے توفیق دی تو آپ کے سامنے ہے، ہم اس کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں جی کہ اللہ پاک ہمیں اور توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ماشاء اللہ. خان سمان صاحب، ماشاء اللہ آپ اتنی زیادہ زمینیں عطیات کر چکے ہیں، تو کیا آئندہ بھی کبھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے؟ لوگوں کی نظریں ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے سے لگ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اتر بھی رہے ہیں، تو آئندہ بھی اگر کوئی نظر آپ کی طرف لگ جاتی ہے تو آپ اس کو کیا رسپانس دیں گے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جب جو نثار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بی ایچ یو غزن آباد کے لیے جی جی کہ ہمیں زمین چاہیے تو میں ہاسپیٹل کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار ہوں، جی تو اللہ پاک کا شکر ہے دوسرے دن ہی ہم نے 10 کنال جگہ مین روڈ پہ بی ایچ یو محکمہ ہیلتھ کا نام کر کے جی. فارتون تک پہنچا دیا تھا، ماشاء اور اللہ. نیکسٹ بھی انشاءاللہ اگر کہیں پہ اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ زبردست. خان سمر صاحب، غریب لوگوں کی دکھی لوگوں کی دکھی انسانیت کی مدد کر کے آپ کو کیا کیا محسوس ہوتا ہے؟
بھائی جان یہ ناقابل بیان ہے. صحیح وہ جو خوشی اور وہ سکون جو محسوس ہوتا ہے نا جی وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ماشاء اللہ بہت. تو ہم لوگ تو اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. جی خان عثمان صاحب کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرتے وقت آپ کو کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا مرد ایسی عورت آپ کو ملی ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ دکھی کیا ہو یا متاثر کیا ہو کسی بھی موقع پر؟ بھائی جان بہت زیادہ ہے. اچھا دیکھیں ہر کسی کا اپنا عزت بڑھتا ہوتا ہے جی ہر چیز پر اس ٹائم حالات بہت زیادہ خراب ہے. جی لوگ مہنگائی ایک تو بہت زیادہ ہے. جی تو جس کو بھی آپ دیکھیں گے کافی زیادہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں غریب کو جس کو دیکھیں گے وہ بیچارہ پریشان ہے اور رو رہا ہے. ابھی یہ کل کی بات ہے میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جیلم میں کسی ماں نے اپنے 3 بچوں کو غربت سے تنگ آ کے ذبح کر دیا. تو جس کی اولاد ہے یا جس کے آپ کے بچے ہیں میرے ہیں تو اس بندے کے لیے پھر رونے کا مقام ہے. جی تو اللہ پاک یہ وقت کسی پہ نہ لائے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خان عثمان جب آپ ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے ماشاءاللہ آپ کی زمینیں بہت قیمتی ہیں جو آپ سرکاری اداروں کے نام کر چکے ہیں تو کیا کبھی گھر والوں کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آتا کہ یار یہ آپ اپنی اتنی قیمتی زمینیں دے رہے ہیں تو اپنے لیے کیا رکھا ہے تو کیا بھی کوئی گھر کے اندر سے کوئی ایسے اعتراضات سامنے آتے ہیں گھر والوں سے یا سب خیر حضرات ہیں سب گھر والوں سے ایک ہی ہوتی ہے کہ اچھا تھوڑی کیوں دی ہے تھوڑی اور دے آتے. اچھا اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے دیا ہے تو دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. زبردست. خان عثمان صاحب آپ جو ہمارے علاقے میں مخیر حضرات موجود ہیں یا جو تنظیمیں یا فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں یا جو سب حیثیت لوگ ہیں آپ ان کو ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پلیٹ فارم سے تو بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کا. پہلے تو میں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بھائی نا آپ لوگ جو ہے نا اپنے گاؤں میں سب سے پہلے اپنی فیملی میں دیکھیں کیونکہ ہر فیملی میں امیر غریب ہوتے ہیں. ہر بندہ کوشش کرے اپنا حصہ ڈالے اپنے دائیں بائیں اپنے غریب بندوں کا خیال کر لے تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین جس طرح غزن فاؤنڈیشن کے نائب صدر خان عثمان صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں کی خدمت کر کے کوئی اور سہولت کوئی اور سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہماری مزدوری صرف اتنی ہے ان کاموں کے پیچھے کہ ہمیں کوئی دعا دے اور ہم اسی مزدوری کے مستحق ہیں اور ہم اسی کی تمنا رکھتے ہیں اور ہم اسی کے سمجھو کہ ہم اسی مزدوری کے بھوکے ہیں لوگوں کی دعائیں کے بھوکے ہیں. تو جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہر گاؤں میں چند مخیر رات اگر اکٹھے ہو کر اپنے آس پاس صرف اپنے گاؤں اپنے ڈوک میں جو غریب ہیں ان کی اگر مدد کرنا شروع کر جائے تو ماشاءاللہ معاشرے میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. ناظرین اگر خان عثمان خان ان کی دیگر فیملی کی تقلید کی جائے تو ماشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں. خان عثمان صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں. خدا حافظ.